یہ سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے اور کہاں کہاں اگر خرچ کیا جائے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، اور کسی چیز پر کون کون سی چیز ہے ان پر اگر خرچ کی جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، انما الصدقات للفقراء، صدقات یعنی زکاتیں جو ہیں یہ فقیر والمساکین اور مسکین لوگوں کے لیے ہے۔ فقیر اور مسکین اس کو کہتے ہیں کہ بنیادی ضرورتوں کے علاوہ اس کے پاس جو کوئی چیز ہے وہ چیز اگر 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہو جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ اس کو نہیں دی جا سکتی، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر ایسے آدمی کو دی جا سکتی ہے۔ مثلا کوئی آدمی مزدوری وغیرہ کرتا ہے اور گھر کا جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان سے پوری کرتا ہے، اور وہ جو ہے اس کے پاس ایک گائے ہے، یہ بنیادی ضرورتوں کے علاوہ ہے، اگر اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے تو اس پر زکوٰۃ اس کو نہیں دی جا سکتی، اگر دی گئی تو ادا نہیں ہوگی۔ بنیادی ضرورتیں یہ ہیں کہ اس کے لیے ایک مکان ہو اور اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں، 3 جوڑوں تک کپڑے، 3 جوڑے تک، اور گھر کا وہ سامان جو استعمال میں آتا ہو، یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے، اور ایک سواری بھی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ضرورت اس کی ہے لیکن وہ بنیادی ضرورت نہیں ہے، اس کو گنا جائے گا۔ والعاملین علیہا، اسلامی حکومت جن کو زکوٰۃ لینے کے لیے باہر بھیجتی ہے اس کی مزدوری ان زکوٰۃ سے ادا کی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور ایسے لوگ جو ان کے دلوں کو اسلام کی طرف میل کیا جائے، یہ جب نیا اسلام تھا اس وقت اس پر عمل کیا جا سکتا، اور اب جو ہے اسلام کو بہت ہی پھیل گیا ہے، اب ان پر خرچ کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ وفی الرقاب، اور گردن آزاد کرنے میں کوئی ایسے آدمی ہیں، پرانے دور میں غلام تھے، آج کل وہ نہیں ہیں، انتہائی مقروض ہیں اور انتہائی پھنسے ہوئے لوگ ہیں، زکوٰۃ کا مال جمع کر کے ان کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ والغارمین، اور انتہائی مقروض ہو گئے ہیں اور ان کی بھی کی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جن نے دن رات لگائے ہوا ہے، مثلا دین کے طالب علم ہے تو یہ جو ہے یا کسی دینی کام میں 24 گھنٹے مصروف ہیں، ان کو کاروبار کا وقت نہیں ملتا، اور وہ غریب ہیں، جب محتاج ہیں تو ان پر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، کی جا سکتی ہے، جس طرح کے دینی مدارس کے طالب علم ہیں۔ اور وابن السبیل، اور مسافر، آج کل وہ مسافر جو ہے اس حالت میں نہیں رہا، پہلے دور میں گھر سے بالکل اس کا تعلق ختم ہو جاتا تھا، اب بھی کوئی ایسی جگہ ہے کہ تعلق گھر سے ختم ہو جائے اور اس کے گھر سے رقم نہ آ جا سکے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو اس کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ملکیت شرط قرار دی گئی ہے، انما الصدقات للفقراء، مل کے تام ہو۔ اب اگر وہ اپنی بیٹے کو دیتا ہے تو بیٹے کا یہ خود کفیل ہوتا ہے، یہاں مل کے تام نہیں ہوتا، اور باپ دادے کو دینے سے بھی یہ مل کے تام نہیں ہوتا، اور بیوی جو ہے وہ اس کے گھر میں اس کا علیحدہ علیحدہ نہیں ہے تو اس سے بھی مل کے تام نہیں ہوتا، اور وہ بیٹی جو کہیں شادی شدہ ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیٹی تو کو زکوٰۃ تو نہیں دی جا سکتی، ہاں میرا جو داماد ہے وہ غریب ہے میں اس کو زکوٰۃ دیتا ہوں، یہ بھی غلط ہے، یہ ہیلا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ داماد اور بیٹی کا اخراجات ایک جگہ ہیں تو پھر آپ نہیں دے سکتے زکوٰۃ، وہ نہیں ہو سکتی۔ البتہ اگر علیحدہ علیحدہ ہوں
کہ وہ داماد جو ہے اس کا اخراجات علیحدہ ہوں اور بیوی کے علیحدہ ہوں، تو پھر داماد کو علیحدہ دیے جا سکتے ہیں اور بیوی کو نہیں دیے جا سکتے۔ اور بنو ہاشم کو سید حضرات کو زکوٰۃ اس لیے نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ نبی کا خاندان ہے، اور نبی کا خاندان زکوٰۃ جو ہے یہ میل کچیل لوگوں کی ہے۔ یہ نبی کا خاندان انتہائی قابل احترام ہے، سید لوگ جو ہوتے ہیں قابل احترام ہیں، ان کو زکوٰۃ کی رقم نہ دی جائے، اور اگر دے گیا تو دینے والا گنہگار ہوگا اور وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ البتہ 39 حصوں میں سیدات کی خدمت کی جائے۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ صرف 40واں حصہ غریبوں کا ان کو دے دیں اور دوسروں کو نہ دے؟ یہ اس طرح نہیں ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ ملکیت ہو، اس لیے زکوٰۃ مسجد پر نہیں لگتی، مسجد پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور مدرسے کی تعمیر پر وہ جو تعمیر کی جائے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور وقف کے لیے کوئی چیزیں جو بستر وغیرہ دے دیے جاتے ہیں یہ وقف ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ جو ہے نا نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں ملکیت نہیں ہے۔ اور میت کے کفن دفن پر بھی زکوٰۃ نہیں لگا جا سکتی، کیونکہ ملکیت جو وہ میت ہے وہ اب مالک کسی چیز کا نہیں بن سکتا، وہ جو مالک پہلے بنا تھا اس کی ملکیت بھی ختم ہو گئی، دوسرا ملکیت اس کو نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ کے لیے ملکیت شرط ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ رفاعی ادارے ہوتے ہیں، یعنی ہسپتال میں اور ہسپتال بنانا، اس میں کوئی بھی زکوٰۃ نہیں لگا جا سکتی۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ مریض کسی اسپتال میں غریب ہوں تو غریبوں کو صرف اور صرف زکوٰۃ اگر ادا کی جائے اس کے علاج معالجے کے لیے تو وہ جائز ہے، اس کے لیے ہسپتال بنانا وغیرہ جائز نہیں ہے۔